بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب منافقین کے صدقات کے قبول نہ کرنے کی وجہ بتائی کہ وہ جو خیر کے کام کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ان کے یہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا ہے۔ وہ بظاہر تو مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن دل سے وہ کافر ہیں۔ اور اسی طرح سے جو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کو وہ بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے ادا کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں، ورنہ وہ نماز ان کے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان مسلمان شمار کرنے کے لیے یہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دولت اور ان کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ ان کے پاس دولت بہت ہے، اور پھر ان کی جو اولاد ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں آپ کو پریشانی میں مبتلا کریں، آپ یہ سمجھیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت کیوں دے دی؟ جب یہ منافقین ہیں، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو ان کے پاس دولت کیسے ہے؟ یہ مالدار کیسے ہیں؟ اللہ کے نافرمانوں سے تو مال و دولت ختم ہو جانی چاہیے۔ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، یہ تو ایمان والوں کو ملنی چاہیے۔ کبھی آج کل کا مسلمان بھی ایسا سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر غریب ہیں۔ فلاں دیکھو، وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کو برا کہتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو ماننے والوں کو تکلیف دیتے ہیں، مگر ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت کیوں دی اتنی؟ جب وہ کافر ہیں تو کافروں کو یہ دولت کہاں سے آ گئی؟ دولت اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت مسلمانوں کو یا اللہ کو ماننے والوں کو ملنا چاہیے، نہ کہ نافرمانوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کی وضاحت یہاں فرمائی، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ان کا مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی اولاد ہے، کیسے یہ لوگ خوشحال گھرانے کے لوگ ہیں۔ کیونکہ مدینہ کے جو منافقین تھے وہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ تھے، پرانے لوگ تھے اور مالدار بھی تھے اور اولادیں بھی تھیں، اچھا خاصا ان کا اپنا گھرانہ تھا۔ ایسے نہیں تھے کہ مطلب منافقین ہیں تو مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور، پریشان حال، مصیبت زدہ ہوں، بلکہ وہ خوشحال نظر آتے تھے اور دولت بھی ان کے پاس اچھی تھی، عمر دراز لوگ بھی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، ہم تو اس طرح سے مال و اولاد کسی کو بھی دیتے ہیں، یہ مسئلہ الگ ہے، ایمان کا مسئلہ الگ ہے اور دنیاوی حساب سے مال و اولاد کا ملنا یہ مسئلہ الگ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو حکومت دیتا ہے، وہ ملک کا سربراہ بنتا ہے، بڑے بڑے علاقوں کی حکومت کرتا ہے، تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو انسان دنیا میں اللہ کی حکومت مانتا ہے اسی کو دنیا کے اندر حکومت ملے، ورنہ پھر فرعون کے زمانے میں حکومت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، فرعون کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فرعون جو خود اللہ کی حکومت کو دنیا میں نہیں مانتا تھا، دنیا میں حاکم وہ تھا، حکومت وہ کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے حکومت نہ دیتا جو خود اللہ کی حکومت کو زمین پر نہیں مانتا ہو۔ حکومت یا حاکم تو موسیٰ علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں کفار مکہ حاکم تھے، سردار وہی لوگ تھے، انہی کا چلتا تھا، انہی کا نظام تھا، انہی کا سسٹم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کعبے کی ذمہ داری، نہ حاجیوں کی ذمہ داری، نہ مکہ کی ذمہ داری، یہ سب سے خالی تھے۔ جو کفار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہی لوگ ساری چیزوں کے ذمہ دار تھے۔ تو ایسے ہی مال، دولت، اولادیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کو دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایمان والا ہو تو اسے ہی دولت دے گا اور کوئی ایمان والا نہ ہو تو اسے دولت سے محروم کر دے گا، نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہماری نظروں میں ایسا ہے۔ ہم دنیا میں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ بھی مالدار ہیں، ان کے پاس بھی دولت ہے، تو ان کو دولت دے کر انہیں اولادوں سے نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اس کے ذریعے دنیا میں عذاب دے، دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب دے۔ اب دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ ایک تو یہ آزمائش ہے، مال بھی اولاد بھی، یہ دونوں اللہ کی نعمت ہیں، اس نعمت پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں پکڑے گا۔ دوسرے،
یہ منافقین جن کے پاس مال ہے تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، منافقین زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کا زکوٰۃ دینا، ان کا صدقہ کرنا یہ مقبول تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کا مال تو جا رہا ہے، ان کے پاس سے مال تو ختم ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز، ان کی جو اولاد ہے یہ ایسا تقریباً ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ بڑے جو افراد تھے جو اپنے نفاق پر موجود تھے، بعد میں ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی، اور اولادیں جب مسلمان ہوئی تو یہ بڑے اپنی اولادوں کی نظروں میں گر گئے، اپنی اولادوں کی نظر میں وہ کمزور ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ جیسے مدینہ میں جو رئیس المنافقین تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن ابن سلول، یہ تمام منافقین کا سردار، بڑا سرگنا تھا۔ یہ ساری زندگی نفاق پر رہا، لیکن ان کے جو بیٹے تھے ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا بھی نام عبداللہ، تو بیٹے جو تھے عبداللہ بن عبداللہ، بیٹے مسلمان ہو گئے، بیٹے صحابہ میں شمار ہونے لگے، اور اس بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ مطالبہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کی گردن آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف بولتے ہیں، یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادوں کو بدل دیا، اور بعد میں یہ اولادیں اپنے باپ کے لیے جو ان کے بڑے تھے ان کے لیے سردرد بن گئے، ان سے ان کو پریشانی ہونے لگی۔ اولادوں سے تو آدمی کو سکون ملتا ہے، لیکن کب؟ جب اولادیں باپ کے راستے پر ہوں، باپ نفاق پر ہے اور بیٹا اسلام پر ہے، تو پھر ایسی صورت میں باپ کی زندگی میں باپ کو سکون کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے اولادوں کے ذریعے بھی ان کے بڑوں کو باقاعدہ وہاں رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وَتَضْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیاوی زندگی میں عذاب دے، اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائے، کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، کیونکہ ان کو اگر مال نہیں دیں گے، اولادیں نہیں دیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، اور پریشان ہو کر پھر ہو سکتا ہے وہ دوسرا راستہ اپنا لیں، تو ہم انہیں خوشحال بنائیں گے، خوشحال رکھیں گے، نعمت دیں گے۔ جو سرکش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشوں کو ساری چیزیں دے کر اسے آزماتا بھی ہے، اور ساتھ میں اس کی سزا کو بڑھانے کے لیے اسے مزید شرارت پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جو شریر ہوتے ہیں، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل بہت ہوتے ہیں، اور ان وسائل کا وہ اتنا غلط استعمال کرتے ہیں، اتنا غلط استعمال کرتے ہیں کہ پھر ان کے کھاتے میں گناہ زیادہ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کافرین کو مہلت دو، کافرین کو گناہ کرنے پر، چھوٹے موٹے گناہ پر نہ پکڑو، مہلت دو، کرنے دو گناہ ان کو، یہ گناہ کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، جب بہت گناہ کر لیں گے تب ہم انہیں پکڑیں گے۔
وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں لوگوں مسلمانوں سے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، وہ تم میں سے نہیں ہیں، وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کے سامنے آ کر کہے قسم کھا کر کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان تو یقین کرے گا نا، مسلمان تو سمجھے گا ہاں یہ بھی مسلمان ہے۔ تو باقاعدہ منافقین مسلمانوں سے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، ہم بھی تم میں سے ہیں۔ حالانکہ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ یہ سب ظاہری ڈرامہ ہے، ورنہ دل سے تو وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ڈرپوک قوم ہے، ڈرپوک لوگ ہیں، یہ گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ جس کو دو راستے پر چلنا ہوتا ہے اس کو دوگلا پن کہتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، اسے ہمیشہ خطرہ ہی ہوتا ہے کہیں ہماری خبر لیک نہ ہو جائے، کہیں ہماری حقیقت لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں ہماری کوئی سرکشی یا ہماری کوئی خفیہ میٹنگ، ہماری کوئی سازش لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ہمیشہ ان کو ڈر لگا ہوا ہوتا ہے۔ برائی کرنے والا ہمیشہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب برائی بھی کرتا ہے نا تو وہ پہلے ڈر کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، خوف میں مبتلا رہتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی پکڑ تو نہیں لے گا، کسی کی نظروں میں تو نہیں آ جاؤں گا میں۔ جو نیک کام کرتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ برائی انسان کو ڈرپوک بنا دیتی ہے، برائی انسان کو ڈرپوک بناتی ہے اور بہت زیادہ ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایسا نہیں کہ بڑوں سے ڈرتا ہو، وہ ہر چھوٹے چھوٹے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہوگا برائی کرنے والا ڈرتے ہوئے اگر کوئی راہ چلتا ہوا آدمی بھی غلطی سے اسے دیکھ لے، وہ اتنا گھبرا جاتا ہے، اتنا ڈرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو خبر دے گا، یہ جاتے جاتے اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے کہ اس نے دیکھ لیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اس نے کسی کو بتا دیا تو کیا ہوگا۔ تو وہ گھبراہٹ میں ایسے انجان آدمی کا بھی قتل کر دیتا ہے، اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے کہ دیکھنا بولنا نہیں تو نے کسی کو۔ وہ کہتا ہے کیا بولوں میں تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوں۔ نہیں تم نے دیکھا ہے میرے کو۔ ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو نفاق منافق جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈر کی حالت میں ہوتا ہے، اور مدینہ کے جو منافقین تھے وہ ہمیشہ مسلمانوں سے گھبرائے ہوئے رہتے تھے، ڈرے ہوئے رہتے تھے، اور اس ڈر کا اثر یہ تھا کہ وہ برابر مسجد میں نظر آتے تھے، برابر مسجد میں نظر آتے تھے۔ پتہ نہیں اگر کہیں مسجد میں ہم نہ گئے تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم منافق ہیں۔ ہم مسجد میں رہیں گے پابندی کے ساتھ تاکہ یقین ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ یقین ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون، اگر وہ لوگ کوئی ٹھکانہ یا کوئی غار یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، چھپنے کی جگہ پالیں، لولوا الیہ تو ادھر چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، وہم یجمحون الٹے بھاگتے ہوئے،
اگر کسی بھی جگہ انہیں بچنے کی جگہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آؤ دیکھیں گے نہ تاؤ دیکھیں گے، سیدھے بھاگیں گے۔ جہاں انہیں بچنے کا، چھپنے کا موقع مل جائے، چھپنے کی جگہ مل جائے، وہ وہاں چلے جائیں گے۔ مگر یہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے چھپنے کی۔ مدینہ ہے اور وہ دور مکہ ہے۔ مکہ تو مشرکین کا ہے، وہاں تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو اپنی قوم کا نہیں رہا وہ ہمارا کہاں سے رہے گا۔ انہیں بھی پتا ہے یہ تو ہم اپنے مدینہ والوں کے خود کے نہیں رہے، مدینہ میں رہتے ہوئے وہاں کے مخالف رہے، یہ مکہ میں آ کے مکہ کے ہمدرد کہاں سے رہیں گے؟ اس لیے منافقین مکہ نہیں رہے، نہ مکہ گئے، یہ مدینہ ہی میں رہتے تھے۔ لیکن یہاں بھی ان کو کوئی بچنے کی جگہ نہیں تھی، جہاں جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے مسلمانوں کا ہی غلبہ نظر آ رہا ہے، جدھر جاؤ ادھر مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ مدینہ کے اطراف میں کہیں پر چلے جاؤ تو حکومت مسلمانوں ہی کی ہے، تمام کے تمام قبائل مدینہ کے ماتحت نظر آتے ہیں، ہر ایک کے اوپر غلبہ انہی کا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا تسلط یا مسلمانوں کی حکومت جہاں ہے اس دائرے سے ہم باہر چلے جائیں، لیکن باہر جانے کے لیے انہیں کافی دور جانا پڑے گا، اور کافی دور چلے جائیں گے تو مدینہ میں ان کی دولت ہے، مدینہ میں ان کی دولت ہے، یہاں ان کا خاندان ہے، ان کا گھرانہ ہے، ان کی اولادیں یہاں ہیں، تو یہ مال اور یہ اولاد، مال بھی ان کا یہاں ہے، اولادیں بھی یہاں ہیں۔ اگر یہ مدینہ سے دور چلے گئے تو ان کی اولادیں وہاں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کی اولادیں مسلمان ہو چکی ہیں، اور یہ اپنا مال لے کر وہاں نہیں جا سکیں گے، کیونکہ یہاں ان کا گھرانہ ہے، تو انہیں تنہا جانا پڑے گا، اور جب یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جائیں گے تو وہاں پھر مکمل پیدل ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہ مجبوراً جا بھی نہیں سکتے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ کر ہم جائیں کیسا؟ تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدینہ میں قیام کیے ہوئے تھے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے ظاہری طور پر حد سے زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ زکوٰۃ دینا ہے پہلے دیں گے، صدقہ کرنا ہے پہلے کریں گے، نماز پڑھنا ہے پہلی صف میں آ کے کھڑے رہیں گے، ہر کام میں پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھیں۔ لیکن مسلمانوں کو، جن کو پتا تھا کہ فلاں فلاں منافقین ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ ہاں ان کو پتا ہو گیا ہماری حقیقت کیا ہے، تو ان کے سامنے ہم جتنا مسلمان بن کے دکھا رہے ہیں وہ ہم کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ہم پر ہمیشہ شک ہی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکلیف میں پریشانی تھی، لیکن اتنا ہے کہ وہ برابر دل میں کفر چھپا کے رکھے تھے۔ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو بدل دیا، ان کی اولادوں کو بدل دیا۔ یہ جو نسل تھی اوپر کی، جنہوں نے نفاق پر زندگی گزاری، وہ تو اسی پر ختم ہو گئے، لیکن ان کے گھرانے میں ان کی جو اولادیں تھیں وہ اولادیں نفاق پر نہیں رہی، وہ اولادیں خالص مسلمان بن گئی، اور اس طرح سے پھر جب دوسری نسل آئی تب یہاں پر مدینہ کے اندر منافقین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ جب وہ منافقین والی نسل ہی چلے گئی، جب بعد میں ان کے بیٹے آئے، یہ بیٹے سب کے سب مسلمان تھے، لہذا وہ منافقین کا جو سلسلہ تھا وہیں پر ختم بھی ہو گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، خلافت عمر، خلافت عثمان، خلافت علی، یہ جو ادوار گزرے ہیں،
ان ادوار میں، ان زمانے میں مدینہ کے اندر ایسے منافقین نظر نہیں آئے جو بالکل ابتدا میں ہوا کرتے تھے۔ پھر خالص مسلمان، سچے پکے لوگ، مضبوط لوگ، ایسے لوگ دکھائی دیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اوپر کی یہ نسل سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، تو آپ نے ان کے نیچے والوں پر محنت کی، نیچے والوں پر محنت کی، اور بہت بڑی کامیابی ملی۔ جیسے طائف کے موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، جب پہاڑ کا فرشتہ آیا تھا اور آپ سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ختم کر دیں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس قوم سے مراد مکہ والے ہیں، کہ آپ کے پہاڑ کے فرشتے نے مکہ والوں کو پیس کر ختم کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ اب اگر وہ ہوں یا یہ ہوں، زیادہ تر سیرت نگاروں نے، رحیق المختوم کے جو مصنف ہے علامہ صفی الرحمن مبارک پور رحمہ اللہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ مکہ والے تھے، کیونکہ جن 2 پہاڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر ہم ختم کریں گے، وہ 2 پہاڑ مکہ میں ہیں، وہ 2 پہاڑ مکہ میں ہیں، تو مطلب مکہ کی قوم، تو بہرحال مکہ والے ہوں یا طائف والے، دونوں بھی اس وقت نبی کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ جب فرشتے آئے اور کہا کہ آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کر ختم کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے یہ تو نہیں، یہ جو اوپر کی جو نسل ہے، یہ بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر یہ نہیں تو کوئی بات نہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان بنیں گے، یہ لوگ مسلمان بنیں گے، لہذا ان کو چھوڑ دیں، یہ ویسے ہی مر جائیں گے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی مر جائیں گے اور اپنی اولادوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بن جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں اپنے باپ کے راستوں پر نہیں رہے گی۔ بس ایسے ہی ہوا کہ مکہ میں جو بڑے لوگ تھے وہ چلے گئے اور جو بعد کی نسلیں تھیں سب کے سب مسلمان تھے۔ طائف میں بھی ایسا ہی ہوا، جو بڑے تھے ان میں سے جو کفر پر مرے وہ چلے گئے، لیکن ان کے گھرانے میں، ان کی اولادوں میں سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی منافقین کا بھی حال ہوا مدینہ کے، جو اوپر والے تھے، جو نفاق پر رہے، سرکش رہے ہمیشہ، وہ چلے گئے، تو بعد میں ان کی اولادیں سب کے سب مسلمان ہو گئی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی بھی آدمی کو اپنے زمانے میں اپنے دور کے لوگوں کو کفر پر دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تبارک و تعالی انہی کے گھرانوں میں کسی نہ کسی کو مسلمان بنائے گا، اور آج ہم لاکھوں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں، جن کے یا تو باپ کافر ہیں یا تو دادا کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، یا تو ان کے باپ ابھی بھی کفر پر ہیں، یا باپ مسلمان ہیں، ان کے دادا کفر پر تھے، اور یہ نئی نسل یہ اسلام پر ہے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں گھرانے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ کافر ہے تو بس وہ سلسلہ کافروں کا ہی چلتا رہے گا، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کافروں کے گھروں میں کافروں کا سلسلہ چلے۔ اتنا طے ہے، اتنا ضروری ہے کہ مسلمان کے گھروں میں مسلمانوں کا سلسلہ چلے گا۔ بہت کم شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا جہاں کچھ تبدیلی آئے گی، جیسا وہ بھی نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مرتد ہونا کم ہوتا ہے، اسلام قبول کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اسلام قبول کر لے پھر اسلام سے مایوس ہو جائے، بیزار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، نکل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، صحیح دیکھا نہیں ہے، بس ایسے ہی آ گیا تھا اور چلا گیا۔ اگر اس نے اسلام کو پڑھ لیا ہوتا
تو کبھی اسلام سے بیزار نہیں ہوتا، کبھی اسلام سے مایوس ہو کر وہ باہر نہیں جاتا، کبھی مرتد نہیں ہوتا۔ تو مرتد ہونا یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اسلام قبول کرنا یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ یورپ کی خبریں سنیں گے، یورپ میں کہتے ہیں جہاں پر عیسائیت کا غلبہ ہے، جہاں اسلامی قوانین پر عمل کرنا انتہائی ناممکن نظر آتا ہے، لیکن وہاں مرتد ہونے والے لوگوں کی خبریں آپ کو نہیں ملے گی، اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی خبریں ملے گی کہ وہاں مسلسل لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اس ویسے ماحول میں رہ کر بھی مرتد نہیں ہوتے، مرتد ہونے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر وہ جاذبیت پیدا فرمائی ہے کہ انسان اسے دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ فطرت، چونکہ وہ فطری مذہب ہیں، لہذا فطرت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور انسان اس کو قبول کرنے لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے کی اور اس کی صحیح نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔